آج عطا فرما سنو کیسی اسلام کی شہزادیاں گزری. آج میری بہن اونچے پہ کھڑی ہوگی, جب تک اس کے بال کوئی نہ دیکھے اسے سکون نہیں ملتا. جب تک دو چار لڑکی کھڑی ہوں گی, ہنسی مذاق ٹھٹے. بتاؤ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے, موبائل کے ذریعے راتوں رات چیٹنگ پہ لگی پڑی ہے, راتوں رات ایس ایم ایس لکھے, انگلیاں گھس گئی ہیں ایس ایم ایس لکھتے لکھتے. ماں ہے وہ بالکل بے خبر ہے, باپ ہے بیچارہ وہ بالکل بے خبر ہے. میری بہن میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, تو پکی سچی اسلام کی شہزادی بن جا. اب عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی جو ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ عزت. اور جس نے اپنی عزت گنوا دی, جس نے اپنا جسم آدھا دکھا دیا, اب بتاؤ اسے عورت کہلانے کا حق ہے کیا؟ خود سوچو. پھر وہ ناچنے والیوں میں اور گانے والیوں میں اور ہماری بیٹی میں پھر کیا فرق رہ جائے؟ غور کرنے کی بات ہے میری بہنوں, تم میری بات یہ دل پہ لے جانا. اللہ اللہ اسلام کی شہزادی سنا دوں اگر اجازت ہو. حضرت مجھے یاد ہے, وقت تو زیادہ نہیں ہوا ہے مولانا اسلم صاحب, یہ ہمارے شکیل بھائی بیٹھے, لے جانے کے چکر میں گھر لے جائیں گے مجھے. اسلام کی شہزادی 3 بچے ہیں اس کے, چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے. شوہر کا انتقال ہو گیا. ان بچوں کے نہ چچا نہ تاؤ کوئی نہیں ہے. بیچاری اکلوتی لڑکی, مطلب اس کا کوئی بھائی ہی نہیں تھا, لڑکی رہ گئی. 3 بچے, مکان چھپر کا, زمین بھی نہیں, کیسے پالے چھوٹے چھوٹے بچے. جلدی شادی ہو گئی, ابھی جوان ہی تو ہے, مگر 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. آج کی میری بہن کی طرح نہیں جو کریم پاؤڈر لگا لگا کے چہرے بگاڑ لیے چہرے. وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی, سورہ نور اور سورہ طٰہٰ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے لگایا کرتی تھی تو چہرہ کھل جایا کرتا تھا اس کا. اس لیے اتنی پکی اسلام کی پابند تھی. چھوٹے چھوٹے بچے دوسری عورتوں کے گھروں میں جا کر کے برتن مانجا کرتی تھی, مگر بچوں کی گزر بسر کیا کرتی تھی. اللہ برکت, اس کو خوب پردے والی بنا. اچھا بیٹا, اللہ تعالیٰ برکت فرمائے, عالم دین بنانا. توجہ, اسلام کی شہزادی. اس کے گاؤں میں ایک لڑکا غنڈا تھا, لپھنگا تھا, اتنا بدتمیز تھا وہ. 40-50 غنڈے اس کے پاس رہتے تھے. جس کی چاہتا تھا وہ زمین چھین لیا کرتا تھا, جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا. لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے. جس بہن بیٹی کو چاہتا تھا اٹھوا کر کے عزت لوٹ لیا کرتا تھا. اللہ اللہ, ایک دن کیا ہوا سنو ذرا. وہ نوجوان صبح صبح نہا دھو کر کے گھر سے نکلا. جیسے ہی گھر سے نکلا, سامنے سے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے جو پوری چادر اوڑے ہوئے, بڑی خوبصورت ہے. یہ وہی لڑکی تھی, نظر پڑ گئی. اس گاؤں کے گنڈے نوجوان نے, مالدار نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا. میری بہنیں سن کے ضرور جانا, آگے سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہنے لگا, لڑکی ذرا بتا تو کہاں رہتی ہے, کہاں سے آئی ہے, کہاں تیرا گھر ہے, ذرا اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا دے. وہ لڑکی کانپ گئی,
ڈر گئی، شرمیلی تھی، اس نے پہچان لیا یہی وہ گنڈا ہے جس سے وہ کانپا کرتی تھی، جس کی چاہتا تھا عزت لوٹ لیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کا تو کوئی ہے بھی نہیں۔ لڑکی کہنے لگی ہاتھ جوڑ کے، او میرے بھائی، میں تیرے ہی گاؤں میں رہتی ہوں، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا گھر وہاں پر ہے، نہ میری ماں نہ میرا باپ ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، مگر میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ لڑکا کچھ گندے الفاظ بولنے لگا، کہنے لگا لڑکی سن، تو میرا مقصد پورا کر دے گی تو میں تجھے دولت سے پاٹ دوں گا۔ سب سے آسان جملہ جو میں میک پہ بول سکتا تھا میں نے بول دیا۔ اس نے کتنے گندے گندے الفاظ کہے ہوں گے، الامان الحفیظ۔ اس نے کہا اے لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت دے دوں گا۔ آپ سمجھ گئے ہوگے، میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بند جملے میں بولوں گا سمجھ لینا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اے اللہ آج میری عزت کی حفاظت کر لینا، یہ تو بہت بڑا گنڈا۔ لڑکی کہنے لگی بیٹا بات مت کرو، او بچے، او ٹوپے والو، او ٹوپے والو، بات نہیں، میری طرف توجہ، تم بھی اسلامی رشتے کے میرے بھائی ہو بیٹا۔ لڑکی کہنے لگی میرے بھائی، نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی او بھائی، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی آپس میں گندی بات کر لے، میری بات سمجھ گئے ہوں گے، تو زمین کہتی ہے یا اللہ، اے اللہ مجھے حکم دے دے میں پھٹ جاؤں اور اس ظالم کو زندہ نگل لوں۔ آسمان کہتے مولا مجھے اجازت دے دے اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں، اے بھائی مجھے معاف کر دے، میرا دامن بالکل پاک ہے، میرے بھائی مجھے چھوڑ دے۔ نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، مگر لڑکا بڑا ظالم تھا، کہنے لگا او لڑکی سن لے میرا کہنا مان لے، دیکھ تیرے ہاتھوں کے چھالے ختم ہو جائیں گے، برتن مانجنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے گندی بات بولی، لڑکی کو جلال آ گیا اور کہنے لگی سن، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پہ لعنت، تیرے پیسوں پہ لعنت، تیری جوانی پہ لعنت، ارے تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ وہاں سے موبائل ہٹاؤ۔ یہ ہے اسلام کی شہزادی۔ اللہ میری بہنوں ذرا اس سے سبق سیکھنا، آگے دیکھو۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا، لیکن امتحان ذرا دیکھیں پیارو، امتحان ذرا دیکھیں، امتحان۔ اللہ اس بستی میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، پہلے کھانے کے لالے پڑ، جیسے اب لاک ڈاؤن میں تمہیں احساس ہو چکا ہوگا، کتنے لوگ بیچارے کہاں پھنس گئے، جیب میں پیسے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اس لڑکی کا کوئی پرسان حال نہیں، مالداروں کا اناج ختم ہو گیا، وہ تو بیچاری غریب تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، کوئی مزدوری پہ بھی نہیں رکھتا۔ ایک دن گزر گیا، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرا دن گزر گیا، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ ارے ماں سے پوچھو پیارے،
ماں اپنے منہ کا لقمہ کھلا دیتی ہے مگر کیا کھلائے. کہنے لگے ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں. یہ اسلام کی شہزادی دروازوں پہ جا رہی ہے بھیا کچھ اناج دے دو میرے بچے بھوکے تڑپ رہے 2 دن ہو گئے. سب بولے بہن اگر ہمارے گھر ہوتا تو ضرور دے دیتے. اللہ اللہ بچے دروازے کو دیکھ رہے ماں آتی ہوگی کچھ نہ کچھ لاتی ہوگی مگر ماں خالی ہاتھ آ جاتی ہے. بچے کہہ رہے ماں کچھ لائی ہو نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ 3 دن ہو جاتا ہے ادھر ماں کے 3 بچے تڑپ رہے ہیں. 3 دن ہو گئے ماں بھی بھوکی 3 بچے تڑپ رہے. ارے تم خود سوچو اگر کسی کا چھوٹا بچہ اللہ نہ کرے کسی کا بیمار ہو جائے تو دکان بند مکان بند کہاں سے کہاں لے کے پہنچتا. لیکن یہ ماں جس کا نہ شوہر ہے نہ بھائی ہے نہ خود کی ماں ہے کہہ رہی اے اللہ میرے بچوں کو بچا لے اے اللہ میرے بچوں کو بچا لے. چھوٹا والا بچہ آنکھیں پھاڑ کے پیچھے کو گر گیا. ماں نے گود میں لیا ماں نے گود میں لیا. ماں کی گود میں چھوٹا والا بچہ آنکھیں پھاڑ گیا. ماں نے رکھا پھر باہر کو نکل گئی شاید کوئی انتظام ہو جائے. جب ماں نے دیکھا تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگ رہی تھی. اس ماں نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے تو سب نے بتایا اگر جس کے پاس زمین ہے وہ زمین رکھ رہے جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ سونا چاندی رکھ کے اس مالدار کے گھر سے اناج لا رہے. اس لڑکی نے بھی چادر اوڑھی اور لائن میں کھڑی ہو گئی. بات میں چادر اوڑھی اور لائن میں کھڑی ہو گئی. دل نے کہا تیرے پاس تو زمین نہیں کیا رکھے گی سونا چاندی نہیں کیا رکھے گی. دل کو جواب دینے لگی میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی کربلا والوں کا واسطہ دوں گی. ہو سکتا ہے اس ظالم کو رحم آ جائے. اللہ اللہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اتنے میں اس مالدار کی نظر پڑ گئی. اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس لڑکی کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ. گھر پہ بچے دم توڑ رہے اسلام کی شہزادی کو پکڑ لیا گیا. اللہ نصیب اچھا کرے ہر ایک کی بچی. اسلام کی شہزادی کو پکڑ کے کمرے میں لے جایا گیا. دونوں لوگ چلے گئے. وہ بولا کیا بات ہے آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہے. اللہ نے تجھے دولت دی ہے میرے بچوں کی جان بچا لے. اگر خون کا ایک ایک قطرہ اگر مجھے دینا پڑا تو دے دوں گی. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نہ ان کا باپ ہے یتیم ہے میرے بچوں کی جان بچا لے. مگر اس ظالم کے سر پہ شیطان تھا گندے پن کا اشارہ سمجھ کے ہو گیا. اسے اب بھی ترس نہیں آیا. لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہے او نوجوانوں بچوں تم اپنی ماں کو ستاتے ہو ذرا ہوش میں آ پیارے. اس ماں سے پوچھو یہ ماں کیا چیز ہوتی ہے. ارے 9 مہینے تمہیں اس نے پیٹ میں رکھا اور آج تو اس کو آنکھیں دکھاتا یہ ماں ہے. ذرا اس ماں سے پوچھ کے دیکھ اپنے منہ کا لقمہ تجھے کھلا دیتی ہے. تیری غلاظت لیٹرین پیشاب ہاتھوں میں لے لے کر کے 2 سال تک اس ماں نے تجھے صاف کیا. آج تجھے اس کا تھوک برا لگتا ہے آج تجھے کھکار بری لگتی ہے. ذرا ہوش کر ہوش. اس نے اپنا خون پلایا دودھ کی
شکل میں تم نے پیشاب کر دیا، مگر بیچاری گیلے میں سوئی، تمہیں سوکھے میں سلایا، آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتا ہے، آج آنکھیں دکھاتا ہے۔ تجھے کیا پتا ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ماں بھیک مانگ رہی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ 2 سال اس ماں نے گرم پانی پیا ہوگا، پوچھ اپنی ماں سے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ ایک صاحب نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے 9 مرتبہ حج کرایا، نبی کی بارگاہ میں گیا، آقا میں ماں کے حق سے ادا ہو۔ کیا کیا تم نے؟ 300 میل کی دوری پہ پیدل چل کے حج کرایا۔ نبی بولے حق کی بات کر رہے ہو، حق کی بات کر رہے ہو؟ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کو ایک جھٹکا لگا تھا، وہ جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ پیارے ذرا سوچنے کی بات ہے، آج یہ نوجوان، یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ موبائل دیکھ دیکھ کے اتنے بے باک ہو گئے، ماں کو جواب دے دیتے ہیں، باپ کو، بچیاں جواب دے دیتی ہیں، میری بہن نہیں۔ آج کا یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہو جانا چاہیے۔ وہ ماں اپنا آنچل پھیلا کر کے دعائیں مانگ رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے بھائی ہی میرے بچوں کی جان بچا لے، مگر اس کے سر پہ شیطان سوار تھا۔ وہ کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے، اس نے پھر وہی گندی بات بولی، کہا میرا کہنا مان لے میں تیرے بچوں کی جان بچا لوں گا۔ او لڑکیوں، فیشن کرنے والی میری بہنوں سنو، لوندگی کرنے والیوں سنو، ہنسی مذاق ٹھٹا کرنے والیوں، تمہیں سیدہ فاطمہ کا واسطہ، آج کے بعد بے پردہ مت نکلنا۔ ذرا اسلام کی شہزادی سے جب یہ بات بولی گئی تو ادھر بچے تو جان سے جا رہے تھے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی سن لے، اگر اللہ مجھے 1000 بچے دے اور سب کے سب میری گودی میں انتقال کر جائے، تب بھی میں نبی کو ناراض نہیں کر سکتی۔ تب بھی میں نبی کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اور آج ذرا سے مزے کی خاطر کیا ہو گیا ہمیں؟ ہمارے گھروں میں یہ باتیں کیوں نہیں جاتی یار؟ کیوں نہیں پہنچاتے ہم یہ باتیں؟ ہنسی مذاق ٹھٹے کب تک کرتے رہیں گے ہم؟ کب تک ہم بے راہ روی کا شکار رہیں گے؟ ذرا بولو یار پیارے، کب تک ہم یہ باتیں؟ وہ لڑکی کہنے لگی میں شریعت کا خون نہیں کر سکتی۔ اس ظالم کو غصہ ہے، وہ تو تھا ہی غنڈا، اٹھ کے اتنی زور سے لڑکی کے دھکا مارا، بیچاری غریب لڑکی چوکھٹ میں جا کے اس کا سر لگتا، اس کا سر پھٹ جاتا۔ ادھر بچے کہہ رہے ہماری ماں ہمارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوگی، ادھر ماں کی کیا حالت بنی پڑی ہے۔ نوجوانوں، آج کے بعد کبھی ماں کو پیار و تکلیف مت دینا، ماں بہت پیاری چیز ہے۔ ماں، تمہیں کیا پتا ہے ماں کیا ہوتی ہے؟ اللہ، ماں کا سر پھٹ گیا، اس نے ظالم نے اتنی زور سے دھکا مارا، وہ لڑکی چوکھٹ میں جا کے لگتی ہے، سر پھٹ کے خون بہتے بہتے گلے میں آنے لگا اور لڑکی کو چکر آنے لگا۔ ایک تو 3 دن سے بھوکی اور پھر بچوں کی ٹینشن، 3 دن سے بھوکی۔ اللہ، اس نے 2 آدمیوں کو بلایا، گنڈے نے کہا اس لڑکی کو دھکے مار مار کے اس کے گھر پہ پھینک دو۔ بیچاری کا تماشا بنا دیا گیا۔ او اسلام کی شہزادیوں، اپنے آپ کو سنبھالو میری بہنوں۔ اس لڑکی کو ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کے گری، ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کے گری۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی کو دروازے میں پھینک دیا۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں
کچھ لے کے آئی ہے، ماں بیچاری دروازے پہ بے ہوش پڑی ہے، دوپٹے کا پتہ نہیں ماں کو، باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ اسلام کی شہزادی، اسلام کی شہزادی، یہ کونے پہ اب بھی ہنس رہے ہیں، وہ کونے پہ دیکھو، وہ کونے پہ ہنس رہے ہیں۔ یار میں تمہیں اور کہاں سے سنا سکتا ہوں یہ بتاؤ، کون سے کلیجے سے سنا سکتا ہوں؟ ابھی بھی ہنسی مذاق ٹھٹے ہو رہے ہیں، مگر ایک دن یہ انشاءاللہ سمجھیں گے ضرور، سدھریں گے ضرور۔ یہ مت سمجھو بیٹے جس دن اگر آل رسول کی زبان سے کچھ نکل گیا نا تو اگر دنیا سنبھل سکتی ہے تو بگڑ بھی سکتی ہے، اتنا بھی یاد رکھیو۔ میں بڑی باتیں نہیں بولتا ہوں، اس لیے میں کسی کو بد دعا بھی نہیں دیتا ہوں، کیونکہ کیا کرے اسی خاندان سے ہے جہاں پر لوگوں نے پتھر مارے مگر پھر بھی دامن پھیلا پھیلا کے دعائیں دی تھی، دعائیں پھیلا پھیلا کے دعائیں دی تھی، دامن پھیلا کے۔ مگر اتنا ضرور یاد رکھو، ایک نوجوان ایسے ہی تھا، میں امام حسین پاک کے محفل میں تقریر کر رہا تھا، کربلا کا واقعہ تھا، رو رہے تھے سب، میں بھی۔ ایک نوجوان تھا، وہ ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہا تھا، اللہ کو پتہ نہیں کیا برا لگا، اس کے منہ میں کینسر کر دیا، کینسر ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، میرے بھائی، میرے مولا ہر بھائی کو بیماری سے بچا دے، مگر پیارو کچھ تو لاج رکھو۔ اب مجھے کہنا نہ پڑے، وہ اسلام کی شہزادی بے ہوش پڑی ہے، بچوں کی خاطر ہم تو کھا رہے اٹھلا رہے، مگر اس شہزادی سے پوچھو، بچے کہہ رہے ہیں ماں ہماری لاتی ہوں گی، مگر جب بچوں نے دیکھا تو ماں بے ہوش پڑی ہے، ماں بھول گئی اپنے درد کو، زخم کو، سر سے خون نکلتے نکلتے گلے میں آ کے جم جاتا ہے۔ ماں سرکتے سرکتے تینوں بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اور تینوں بچوں کو گود میں لے لیتی ہے۔ کوئی بچہ مڈھا پکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، کوئی پاؤں پہ، چھوٹے 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 بچے۔ اللہ، ماں کہہ رہی ہے مولا میں ٹوٹ چکی ہوں، اے اللہ میرے بس سے باہر ہو گیا، میرے مولا تو میرے بچوں کی حفاظت فرما، میری جان لے لے۔ ارے یہ ماں وہ چیز ہوتی ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ لڑکی رو رہی تھی، تینوں بچے کملائے جا رہے، کسی نے ماں کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ چھوٹے بچے کتنا پیار کرتے ہیں، کسی نے ماں کے منہ کو چھوا، کسی نے ماں کے بال پکڑے، ماں کی ممتا بھڑک جاتی ہے، بچوں سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ تینوں بچے کہنے لگے ماں اب ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں اب ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہمارے حلقوم میں کانٹے جم گئے، ماں ہمارے حلق میں کانٹے جم گئے، ماں ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں، ماں بس ہمارا ایک کہنا مان لو، ماں ہماری ایک درخواست پوری کر دو، ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں آخری بات ہماری پوری کر دو، ماں کہہ رہی ہے میرے لال اگر میرے خون کا ایک قطرہ مانگو گے دے دوں گی، اگر جان مانگو گے دے دوں گی، میرے لال بولو کہا ماں اپنی بات سے پھرنا مت، ماں آج کے بعد ہم کچھ نہیں مانگیں گے، ماں بس ہماری آخری ریکویسٹ پوری کر دینا، ماں۔ ان تینوں بچوں نے کہا ماں ہمیں کھانا نہیں پینا نہیں، ماں اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو، ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جاتی ہیں، ماں ہمارا گلا گھونٹ دو، ماں ہمارا گلا گھونٹ کے مار دو، ماں۔ ارے بتاؤ کون سا ایسا باپ ہوگا یا کون سی ایسی ماں ہوگی، ان بہنوں سے پوچھو جو اپنی اولاد کا گلا گھونٹ کے مار
دے، نہیں ہو سکتا۔ وہ ماں پیچھے کو گر جاتی ہے، دیوار سے ٹیک لگائی مولا، یہاں تک نوبت آ گئی جن ہاتھوں میں کماتے کماتے چھالے پڑ گئے مولا، ان ہاتھوں سے میں اپنے بچوں کا گلا کیسے گھونٹ دوں مولا۔ کہا نہیں میرے بیٹو، میں گلا نہیں گھونٹ سکتی، میں تمہیں نہیں مار سکتی، نہیں میرے شہزادو۔ اللہ اللہ، ماں کا دل کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ تینوں بچوں کو رکھا اور اسی گنڈے کے گھر چل دیتی ہے، مالدار کے گھر جا رہی ہے۔ دل میں سوچا عزت نیلام کر دوں گی، اس کے حوالے عزت کر دوں گی۔ ظالم کو ترس نہیں آ رہا، اپنے بچوں کی جان بچا لوں گی۔ تینوں بچوں کو رکھا اور یہ ماں اس ظالم کے گھر کی طرف کو چلتی ہے۔ تینوں بچے کہہ رہے ماں قدم آگے مت بڑھاؤ ماں، تم بہت پوتر ہو ماں، تم بہت پاک ہو ماں، ہم تمہاری پاکی کی قسم کھاتے ہیں ماں، دنیا تمہاری پاکی کی قسم کھایا کرے گی ماں۔ لیکن اتنا کہہ کے ماں کا قدم رکا ہی تھا، چھوٹے بچے پیچھے کو گر جاتا ہے، 3 دن سے بھوکا پیاسا، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے۔ دیکھا بچہ ہچکیاں لینے لگا، ماں نے جلدی سے اپنی زبان بچے کے منہ میں ڈال دی، لیکن پھر بھی اس کی ہچکیاں نہیں رک رہی ہے۔ ماں نے چادر اوڑھی اور اوڑھنے کے بعد دروازے کو قدم اٹھا دیا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ نوجوان بچوں، تمہیں کیا پتہ ہے ماں کیا ہوتی ہے، اس کا کلیجہ